شب جمعہ ہے، مفاتی کے اندر ذکر ہے کہ جو جوان شب جمعہ خدا کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، گریہ کرتا ہے، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ جوانوں سے ڈرو۔ آپ کی سماعتوں کی نظر آپ علماء کو دیکھیں۔ علامہ تقی جعفری کی آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ علامہ تقی جعفری کے شعر نہج البلاغہ، مثنوی کی شرح اور کتابیں، وقت نہیں ہے کہ مزید میں اتنی زیادہ کروں۔ مولا امام رضا علیہ السلام کے حرم میں دفن ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا کی زری کے قریب ہی دفن ہے، کیونکہ ظاہر اب رواق بن گئے ہیں، تو ایک جگہ جب شیخ بھائی کی قبر سے باہر نکلیں گے حرم زری کی طرف، تو ایک جگہ نیچے نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے علامہ تقی جعفری۔ علامہ تقی جعفری بیان کرتے ہیں، ہمارے استاد آغا داداشی نے یہ واقعہ ہمیں بیان کیا، کہتے ہیں جب بھی یہ واقعہ بیان کرتا ہوں یہ شیریں سے شیریں تر ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ بہرحال جوان چہرے مجھے زیادہ نظر آ رہے ہیں ان کے لیے، بلکہ ہم سب کے لیے یہ جو ہمارے لیے بڑا آسان ہے۔ یہ علماء ایسے نہیں بنے عزیزان محترم۔ علامہ تقی جعفری کہتے ہیں کہ میں نجف میں جب حوضے میں پڑھتا تھا تو شدید گرمی تھی، اور رجب کے ایام تھے، یہی رجب کے ایام، یہ جو کل 27 رجب ہے، کل کی رات تھی۔ تو یہ واقعہ مجھے کل پڑھنا تھا، لیکن بہرحال اب آ گیا کہ 27 رجب آ گئی، اتنی شدید گرمی تھی، کمروں میں بیٹھا نہیں جاتا تھا۔ اس میں اتنے اے سی وغیرہ نہیں ہوتے تھے، پرانی بات ہے۔ تو کہتے ہیں ہم دیوار کے سائے کے پاس آ کے بیٹھتے تھے کہ شاید کوئی ہوا چلے گی تو کچھ سکون ملے گا۔ 27 رجب کا ہمارے جو مدرسے کے جو ہیڈ تھے، وہ بھی عالم دین تھے بہت بڑے، انہوں نے کہا کہ کوئی جشن رکھتے ہیں۔ تو وہ جو کام کرنے والا تھا، برتن اٹھانے والا ایک بوڑھا شخص، تو اس کو بولا بھی رات کو جشن ہے، تو کچھ طالب علموں کو کچھ ہنسا دینا، کوئی ایسی بات کر دینا۔ انہوں نے ٹھیک ہے۔ رات ہوئی، اس نے اپنی جیب سے اخبار کی کٹنگ نکالی۔ اس اخبار کی کٹنگ پہ ایک تصویر تھی خاتون کی۔ اس زمانے میں کوئی ہوگی بغداد میں کوئی سب سے حسین خاتون۔ اس نے کہا بھائی مذاق ہے، مذاق ولاد ہے تو تھوڑا جشن ہے، جیسے ہمارے یہاں نہیں پتا ہوتا نا آج کل جشن ہے تو سب جائز ہے۔ جیسے پچھلے دنوں آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی مولا کائنات کے جشن کی، یعنی رونا آ رہا ہے کہ ہم کس مولا کو مانتے ہیں اور ہمارے جشن کیسے ہو رہے ہیں، یعنی ہمیں خود کو نہیں پتا ہم کر کے آ رہے ہیں۔ پہلے کیک کاٹنے تک تو چلے ہضم ہوتی تھی بات، اب یہ کیا ہے؟ کہاں جا رہا ہے اسلام؟ اب اس کو نہیں روکے تو بولیں گے یہ کیا کر رہے ہیں، نہیں کون روکے پھر؟ مجھے آپ بتائیں، آسمان سے اترے گا؟ روکنا تو پڑے گا عزیزان محترم، میرا آپ کا اپنا شعور بلند ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا بہرحال جشن ہے، ارزاہ مذاق، لیکن انہوں نے کہا دیکھو جواب صحیح دینا۔ سب طالب علم تھے، کہا دیکھو جھوٹ نہیں بولنا، مقدس نہیں بننا، جواب صحیح دینا۔ پوچھئے، کہا کہ اس خاتون سے شادی کرنا پسند کرو گے یا ایک نگاہ امیر المومنین؟ اور کہا دیکھو بننا نہیں، سچ بولنا۔ اب سب سے پہلے تو وہ جو مدرسے کے جو ہیڈ تھے ان کے پاس آئی، مولانا تو علماء تو آپ کو پتا ہے علماء کے پاس تو ریزننگ بہت ہے۔ ان کا جب مولا سے تو ویسے بھی ملنا ہی ہے، آخر میں مل ہی لیں گے، آخری میں جب جان نکل لی تو مولا نہیں آنا ہے، تو فی الحال کہا کہ بیٹے سے بولا بیٹا والدہ کو مت بتائیے گا۔ سب کے پاس آئی، سب نے یہی کہا۔ جب علامہ تقی جعفری کے پاس تصویر آئی تو وہ کہتے ہیں واقعاً وہ تصویر ایسی تھی کہ اس میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن میں نے کہا تقی جعفری اپنی پوری ہستی دے دوں گا مگر ایک نگاہ امیر المومنین نہیں چھوڑوں گا۔ کہتے ہیں میں نے یہ کہا، سب نے میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا، ہنسنے لگ گئے۔ کہتے ہیں میری طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی، میں اٹھا، میں حجرے میں گیا، کمرے میں چلا گیا، میں جا کے بیٹھا ایک کونے پہ دیوار سے، تو میں نے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ کوئی کمرے میں آ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ چہرہ قریب آیا اور جب میری اس چہرے پر نگاہ پڑی
تو میں نے اس سے حسین چہرہ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ مکاشفہ کہ امیر المومنین نے اپنا دیدار کرایا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہتے ہیں میں جب باہر نکلا تو میری حالت بڑی عجیب سی تھی۔ میری اس حالت کو دیکھ کر سب نے بولا کہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ تو وہ استاد جو تھے وہ بھی عالم تھے، وہ پہچان گئے۔ تو جب مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا، تو میں نے کہا میں منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ تو اس عالم نے اس کام کرنے والے سے کہا کہ دیکھو ایسا امتحان مت لیا کرو، ہر شخص امتحان میں کامیاب ہونے والا نہیں، یہ تقی تھا جو امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ کہنا آسان ہے، سامنے زلیخا ہو اور پھر حضرت یوسف خدا کی بارگاہ میں کہیں پروردگار تیری ہی پناہ چاہتا ہوں، تو 7 دروازے کھل جاتے ہیں۔ لیکن یہ آسان نہیں ہے۔ خدا سے یہ مانگیں کہ خدا ایسے امتحان میں نہ ڈالے، ظرفیت نہیں ہے جس کو مانے انسان۔ ہاں نہیں میں بڑا پارسا ہوں، میں بڑا نہیں، انسان ہوتا پاؤں لڑک جاتے ہیں انسان کے۔ جوانوں سے مخاطب ہوں میں، اپنے نفس کو نہ بیچے کسی کو۔ مولا متقیان کہتے ہیں اگر تم اپنے نفس کو بیچنا چاہتے ہو تو کم سے کم قیمت جنت ہے، کم سے کم۔ تو ایک تصویر کے لیے، ایک ویب سائٹ کے لیے، ایک تصویر، ایک فریم، خدا کے لیے اس کی حفاظت کریں۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی کہتے ہیں یہ دل خدا کا ہے، اسے کسی اور کو کرائے پہ مت دینا۔